اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے، اجمیر کے عاشق ہیں۔ سب کے لیے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے جوانوں سے کہہ دو زندگی کی کٹوتی ہوگی، زندگی کھٹا دی جائے گی، زندگی چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا کی مصیبت ہے۔ ایک اور بات، جو نکاح سے پہلے بدی سے نہیں بچتے ان کو ایک سزا قدرت اور دیتی ہے۔ دنیا میں 2% سے 3% لوگ ایسے ہیں جن کو قدرتی طور پر اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی، 2 سے 3% بس۔ باقی 97% لوگوں کو اولاد دیر سے اس لیے ہوتی ہے یا اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنے دامن کی حفاظت نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ 3% لوگ ایسے ہیں کہ قدرت کا امتحان ہے ان کے ساتھ، بس اس 3%۔ ایسا نہیں کہ جس کو اولاد میں آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ 3% میں ہو جسے دیر سے آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں، یا تو اس نے کسی عورت سے زنا کیا ہوگا اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے تاخیر سے، یا اپنے ہاتھوں سے زنا کیا ہوگا۔ آپ تصوف پڑھیں اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا، چند لمحوں کی لذت کے لیے اتنی بڑی نعمت سے محروم رہنے۔ اب آپ کہیں گے عورت سے زنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ سے زنا کیا ہے؟ چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ممبر پر میں کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ مجبور ہوں، مجھے شوق نہیں، میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنے سے اگر بڑوں کی وجہ سے میں شرما جاؤں تو وہ تو کنویں میں گر جائے گا۔ مجھے نہیں پتا میرے اٹھنے کے بعد مجھے کون کیا بولے گا، میں نے اس کی پرواہ برسوں پہلے چھوڑ دی ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچا لے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، جن کے ہاتھوں کو حمل ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا رسوائی ہوگی، کیا ذلت ہوگی۔ تنہائی میں ہاتھ سے زنا کرنے والے جوان، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں میں چھپ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو صحیح، جہاں انبیاء موجود ہوں گے، جہاں صحابہ موجود ہوں گے، جہاں اولیاء موجود ہوں گے، وہاں تیرے ہاتھ حمل سے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا حضور ہاتھ حمل سے کیسے ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشت زنی کرنے والے لوگ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کرنے والے لوگ، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ زانی ہوں گے، ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ اکبر، پیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، محبوب باپو جیسے لوگ موجود ہوں، ظہیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، دادا باپو جیسے لوگ موجود ہوں، اور کسی کی یہ کمپلین کی جائے کہ یہ مشت زنی کرتا ہے، اس کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اپنے پیروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرنے والے جب قدرت کے سامنے تیرے ہاتھ حاملہ کی شکل میں لائے جائیں گے، اس وقت تیری آخرت کی تباہی کا کیا ہوگا، تیری آخرت کی بربادی کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے جوانوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، سرمایہ جوانی گٹروں میں بہانے کے لیے تو نہیں، سرمایہ جوانی ضائع کرنے کے لیے تو نہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ گندی فلمیں اس راستے پر پہنچاتی ہے، زنا کے مناظر اس راستے پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ برائی آج سے 10-20 سال 50 سال پہلے ہمارے سماج میں نہیں تھی، لیکن جب سے آنکھیں آوارہ کر دی گئی، جب سے آنکھوں کو آوارہ کر دیا گیا، جو جی میں آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے صوفیاء نے تو یہاں تک فرمایا اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی حاجت نہیں ہے، ہو سکے تو بکری کا دودھ، بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ۔ اگر تجھے دودھ دونا نہیں ہے بکری کا تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں اگر ہو سکے تو عورتوں کے کپڑے جو راستے میں سوکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے بچا کر، یہ تقوی سے قریب ہے۔ جو مذہب عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بچنے کے لیے تجھے کہتا ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، وہ مذہب اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، تو عرض یہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا گیا انسان کے ایک قطرے میں لاکھوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جب کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے تو اس ایک ایک قطرے میں جتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی وہ سارے بچوں کے قتل کا الزام اس کے سر پہ آتا ہے، جس نے اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کیا، ہاتھ سے زنا کیا، مشت زنی کی، اور وہ سارے لاکھوں بچے ایک مرتبہ اگر ایسا کیا تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے۔ جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک قطرے میں کتنے لاکھ بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ اکبر، اتنے کروڑوں بچے اگر کوئی ایک بار بھی یہ گناہ کرے بغیر سر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے مولا اس سے پوچھ ہم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں نالی میں بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں گٹر میں بہا دیا تھا۔ میری قوم کے جوانوں، پہلے تو تمہارا دماغ، تمہارا قوت حافظہ اس سے ضائع ہوگا، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑے گا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ اگر پتہ کھڑکے گا تو
بھی دل دھک دھک کرنے لگے گا. کتنے نقصانات ہیں. اور بلکہ یہ جرم کرنے والا چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے. کبھی اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, کبھی کہتا ہے کہ 5 سال بعد کروں گا, کبھی کہتا ہے اسی طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ, یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کو بھی پاک دامن رکھو, بچا کر کے رکھو, محفوظ رکھو, حفاظت کر کے رکھو. بدی کی تیسری شکل ہے, اس کو بھی اشارتاً پیش کر کے گزر. ایک تو زنا, ایک تو ہاتھ کا گناہ, اور تیسرا مردوں کا مردوں کے ساتھ بدی کرنا. یہ ان دونوں سے زیادہ سخت تر ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کریں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بدی کریں, یعنی قوم لوط جیسا عمل کریں, وہ کہیں بھی مریں گے تو رات ان کی قبر میں نہیں گزرے گی. فرشتے اس کو وہاں سے نکالیں گے اور نکال کر وہاں اس کا لاشا لے جا کر کے پھینک دیں گے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اونا میں مرا تو اونا میں قبر میں وہ نہیں رہے گا, مدینہ منورہ میں مرا تو مدینہ منورہ میں قبر میں نہیں رہے گا, مکہ المکرمہ میں مرا تو مکہ المکرمہ میں قبر میں نہیں رہے گا. اگر یقین نہ آئے تو صوفیہ نے چیلنج سے کہا ہے, جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ بدی کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ, یا کسی عورت کے بارے میں کوئی عورتوں سے بدی کرتی ہے, اس کی قبر رات کو دفن کر کے صبح کھول کے دیکھو تو پتا چلے کہ قبر میں ہے کون. اور اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ اکبر کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے, یعنی جانوروں کے نر کے ساتھ یہ فعل نہیں کرتے. جانوروں میں ایک ہی جانور یہ کام کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ کام کرنے والا مرنے کے بعد سور بنا دیا جاتا ہے, اس کی شکل سور کی شکل سے بدل دی جاتی ہے. کتنا نقصان ہے, کس قدر گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے بدی سے بچو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی آبروں کی حفاظت کرو. تو شادی سے پہلے گناہ سے بچو, اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا کس طرح سے انجام ہے. اب یہ تو دنیا کا انجام ہوا, یہ تو دنیا کی چند چیزیں ہوئی. اگر دنیا کے اندر جو نحوست پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں بتائی جائے تو بہت وقت جاتا ہے, لیکن میں اس سب پر نہیں جاتا, اس لیے کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے, آپ کے سامنے آگے کی گفتگو بھی کرنا ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا, سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کوئی کتنا بڑا جرم کرے, کوئی کتنا بڑا پاپ کرے, کوئی کیسا ہی گناہ کرے, اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ استغفار کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے جو فعل میں گرفتار تھے اس کے لیے اپنے اللہ سے عہد کر لو, اب اس راستے پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. تو جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اسی سوراخ سے, اسی راستے سے بکری کے تھن میں نہیں جاتا, ایسے ہی گناہ سے نکلنے والا دوبارہ اس راستے پر نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے, اس کے چہرے کا نور بھی لوٹاتا ہے, اللہ اس کی روزی میں برکت بھی دیتا ہے, اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے, اللہ اس کو وقار بھی دیتا ہے, اللہ اس کو شان و شوکت بھی عطا کرتا ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. میری قوم کے جوانوں, اگر احساس ہے میرے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ, ورنہ سن لو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہر قرض لیا ہوا قرض لینے والا اپنی مرضی سے لوٹاتا ہے, لیکن زنا وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ کرو گے, تمہارے خاندان کی کسی لڑکی سے وہ قرض خود بخود ادا ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا پاک دامن رہو, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی, پاک دامن رہو, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی, پاک دامن رہو, تمہاری بہنیں پاک دامن رہے گی. اگر آج کے پرفتن دور میں ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ, اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے, حالانکہ گفتگو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے, مجھے 2 آیتوں پر اور بھی گفتگو کرنا ہے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, آج کل کے جوان یہ سوچتے کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں, میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مارو گے, اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے تمہارا شیش محل چکنا چور ضرور ہو جائے گا. اس لیے اگر خود کی بیٹیاں بچانا ہے نا تو دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا, دوسری جگہ کبھی منہ نہیں ڈالنا, عزت بچانے والے بنو. میں پوچھتا ہوں, آج مسلم جوان کسی کے پاپ کی نظر ڈال رہا ہے, آپ کی اپنی تاریخ تو پڑھو. ہندوستان کیوں آئے تھے؟ ہندوستان مسجدیں بنانے آئے تھے, ہندوستان خانقاہیں بنانے آئے تھے, ہندوستان میں مدرسے بنانے آئے تھے, ہندوستان میں تم نے پہلی بار قدم کیوں رکھا تھا؟ ہندوستان میں تم اس لیے آئے تھے, ایک بیٹی کی آبرو لوٹی گئی تھی اور اس کی ماں نے خط لکھا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو لوٹی گئی ہے. تو مسلمانوں نے کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہم جیسے کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت بچاتے ہیں, ویسے جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی عزت کو بھی ویسے ہی بچایا کرتے ہیں, اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بیٹی کا بلند مقام ہے. اور یہ تصور مسلمانوں کو کہاں سے ملا تھا؟ جب حاتم طائی جیسے کافر کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر کے بغیر دوپٹے کے لائی گئی تھی. اللہ اکبر, ایک تو بڑا نام تھا حاتم طائی کا, دوسرا اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیر تھی اور وہ دوپٹے کے بغیر تھی. تو تاریخ کے اوراق گواہ ہے, پشت زمین نے دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کے دنیا
دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اس کے سر پہ چادر ڈالا تھا۔ کہاں گئی وہ فکر، کہاں گئی وہ سوچ؟ اسلام صرف داڑھی ٹوپی کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام صرف مالا جپنے کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام تو بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، اسلام تو بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کی فکر کہاں چلی گئی؟ آوارگی اس حد کو پہنچی، دوست کی بہن بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، آوارگی اس حد تک پہنچی کہ بھابھیوں پر بھی باپ کی نظر ہے۔ میں کھل کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن یاد رکھنا کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں بھائی کی وجہ سے بھائی کا گھر لٹ گیا، جہاں سسر کی وجہ سے بہو کا گھر لٹ گیا۔ یہ صورتحال ہے، وجہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، اللہ کی خشیت دلوں سے نکل گئی۔ ہر سال عمرہ کر کے اپنے پاپ پر پردے نہیں ڈال سکتے، ہر سال حج کو جا کر کے اپنے عیبوں پہ پردے نہیں ڈال سکتے۔ واللہ اگر کسی کو پوری زندگی کعبہ دیکھنے کو نہ ملے اور وہ اپنی زندگی کے اندر آنکھوں پہ کنٹرول کر لے تو اس پاپی کعبہ دیکھنے والے سے بہتر ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی خوبصورت عورت، اجنبی عورت، نامحرم عورت کسی کے سامنے آئے اور وہ اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اسی وقت 300 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث آدم، جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن گناہ آنکھوں پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، اسی لیے عبادت کی لذت نہیں، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق نہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ آنکھوں پہ کنٹرول کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد، اگر کوئی نظر آ جائے اور تنہا ہو تو جیسے بلی چھچڑے میں نیت ڈالتی ہے ویسے آج کے نوجوان لڑکوں کی پوزیشن ہو۔ میرے جملے سخت ہو تو معاف کرنا، اس لیے کہ ہیرو کو یہ کرتے دے، ہیرو سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم سے ہیرو کو کیا؟ وہ نچنیا، وہ زانی، وہ شرابی، اس کی اوقات کیا ہے؟ تم اپنی حیثیت تو دے۔ ہیرو چاہے کوئی کمار ہو چاہے کوئی خان ہو، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق تو مدینے کی سرکار سے ہے، آپ کا تعلق تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اگر کوئی خان صاحب ہیرو بن کر آتے ہیں ہم انہیں جوتیوں پہ رکھتے ہیں، ہم کسی خان کو نہیں جانتے، ہمیں کسی خان سے کیا لینا۔ ہاں اگر کوئی خان ہے کسی سے پیار کرتے تو وہ احمد رضا خان ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ اس لیے کہ اور خان زنا کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ خان مدینے کی طرف لے جاتے ہوئے کہتا ہے لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور خان صاحب آنکھوں کو حوالہ کرتے ہیں، یہ ایسا خان کہتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وہ کے ناکام تمنا ہی نہیں، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور خان صاحب لڑکیوں کو دل دینے کی بات کرتے ہیں، یہ کیسا خان ہے جو کہتا ہے دل کی بات آتی تو کہتا ہے ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا تھا مشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ وہ شراب کی بات نہیں کرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ محبوب کی گلی کی بات کرتا ہے۔ ہاں اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم جو ہے وہ تعصب نہیں کرتے، کوئی خان صاحب غلطی کرے جوتے کی نوک پہ کیونکہ وہ زنا کی طرف لے جائے، نقل نہیں کرنا اس پاپی کی، اس کی اوقات کیا ہے۔ آپ نبی کے غلام ہو، آنکھوں کی حفاظت سیکھو، کسی کی نقل غلط کام میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی بہت بڑی ہستی بھی غلط کام کرے تو اسلام کہتا ہے اس کی بھی نقل نہیں کرو۔ ہمارے لیے آئیڈیل نہ ابا کو بنایا نہ اماں کو بنایا، آئیڈیل نہ پیر کو بنایا نہ استاد کو بنایا،